الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين على القتال مقاعد للقتال قال تعالى في مقام آخر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام شوال کا مہینہ جو رمضان المبارک کے بعد پہلا مہینہ ہوتا ہے، اس مہینے میں کئی ایک واقعات تاریخ کا حصہ بنے۔ اسی شوال کے مہینے میں طائف کا واقعہ ہوا، باقاعدہ زکوٰۃ کی وصولی کا حکم اسی شوال کے مہینے سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح شوال کے مہینے میں ہوا۔ اور دیگر واقعات کے ساتھ ساتھ جو بڑا واقعہ اس شوال کے مہینے میں ہوا اسے غزوہ احد کہتے ہیں۔ مسلمانوں کا ایک امتحان اور ایک آزمائش اور رہتی دنیا تک کے لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اس کوشش اور کاوش کو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے معیار اور کسوٹی بنایا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں داخل ہونے والے شاگردوں کو صحابہ کہا جاتا ہے، اور جب کہیں کلاس لگتی ہے، ایک مدرسے کی ابتدا ہوتی ہے، تو وہ شاگردوں کی تربیت کا زمانہ ہوتا ہے۔ اس تربیت کے زمانے میں کبھی کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے، لیکن استاد کی طرف سے اگر اس کی تربیت کر دی جائے اور تنبیہ کر دی جائے
اور بعد میں وہ شاگرد کبھی بھی وہ غلطی نہ کریں، تو استاد کا تو کمال ہے ہی، لیکن شاگردوں کا بھی کمال اور ادب ہے یا نہیں ہے؟ یہ ادھر ایک مسئلے پر 10 مرتبہ سمجھایا جاتا ہے، پھر وہی غلطی، پھر وہی چیز، پھر وہی اپنی غلطی کو دہرایا جاتا ہے، لیکن وہاں اگر کبھی دوران تربیت کوئی غلطی ہو اور اس پر کوئی تنبیہ ہو تو بعد میں وہ کام نہ ہونا، یہ ان شاگردوں کے کمال اور کامل ہونے کی ایک علامت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ذہنوں میں بعض شخصیات کے متعلق یہ ایک بات ہوتی ہے اور ان کے متعلق ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ انسانی دائرے سے اور انسانی بشری تقاضے سے باہر ہوتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے عوارضات ان کے ساتھ بھی رکھے ہیں، حوادثات ان کے ساتھ بھی، لیکن یہ ہے کہ وہ ان میں اپنی استقامت دکھاتے ہیں۔ چنانچہ احد کے اندر بھی ایسا ہی ایک واقعہ ہوا کہ جب کفار مسلمانوں پر بدر کا بدلہ لینے کے لیے حملہ آور ہوتے ہیں اور اس کی تیاری کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے مشورہ لیا، کیا کریں، مدینے میں رہ کے لڑیں یا باہر نکل کے؟ تو جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، جو دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت دے، اور وہ جوش اور ولولہ، انہوں نے کہا کہ باہر نکل کے کیا ان کو یہاں تک آنے کا ہم انتظار کریں، مدینے سے باہر نکل کے مقابلہ کرتے ہیں۔ میں واقعے کو مختصر کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیلے پر تقریباً 70 کے قریب صحابہ کو بٹھایا اور باقی جنگی پوزیشن اس ٹیلے سے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کی ترتیب بنائی اور ٹیلے والوں سے فرمایا جب تک میں نہ کہوں تو نیچے نہیں آنا۔ اب جب جنگ شروع ہوئی، اب کفار کو بھاگنا پڑا، پسپائی ہوئی اور وہ بھاگ گئے۔ مال غنیمت جو سامنے پڑا ہوا ہے اسے جمع کیا جا رہا ہے، تو وہ ٹیلے پر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جو سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مقصد یہ تھا کہ جب تک جنگ ختم نہ ہو تو ختم ہو گئی، دشمن بھاگ گیا تو جو ثواب ہمارے بھائی کما رہے ہیں ہم بھی وہ کمائیں، تو وہ نیچے آ گئے، بعض اوپر ہی رہے۔ اب جو جس کیٹیگری کے طبقے سے تعلق رکھتا ہے اس کی غلطی کی تعویل اس کی شان کے مطابق ہونی چاہیے، اپنے پہ قیاس کر کے نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو بے لگام زبان ہو اور جو تجزیہ آتا ہو وہ منہ پر جناب دے دیا جائے اور فائر کر دیا جائے۔ ان لوگوں کی جو صفات قرآن کریم بیان کرتا ہے تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے، کیونکہ ان کے اوپر انگلی اٹھانا وہ استاد کی تربیت پر انگلی اٹھانا ہے۔ اب یہ اجتہادی خطا، اور یہ کوئی یہ نہ کہے کہ کوئی صحابہ کی محبت میں کہہ رہا ہے، اٹھاؤ سورہ ال عمران، اور اللہ رب العزت نے جو انداز ان کا بیان کیا، خدا کی قسم اس سے انسان کے دل میں صحابہ کی محبت اور زیادہ بڑھتی ہے۔ زیادتی کی ہے بعض لوگوں نے کہ جی وہ مال کے چکر میں آ گئے، دیکھو جی وہ آ گئے، وہ نیچے آ گئے۔ اچھا ذہن میں یہ ہوتا ہے
اعتراض کرنے والا تو صرف اعتراض کرتا ہے نا، اسے باقی چیزوں کا تو نہیں پتہ ہوتا، وہ تو یہ سوچتا ہے کہ جناب مال غنیمت کے چکر میں آ گئے۔ مجھے بتائیں اگر یہ جو نیچے آئے تھے مال غنیمت جمع کرنے، اگر یہ نیچے نہ آتے تو تب بھی مال غنیمت میں ان کو حصہ ملتا یا نہیں؟ جنگ میں یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ دشمن بھاگ گیا مال غنیمت پڑا ہے، جس کے ہاتھ میں جو آ گیا وہ اس کا، جو آ گیا وہ اس کا، ایسی اندھی تھوڑی چل رہی ہوتی ہے۔ جمع کرنا ہوتا ہے، جمع کر کے ایک جگہ جمع کرنا ہوتا ہے، پھر امیر اسے پوری جماعت میں تقسیم کرتا ہے، وہ تقسیم کار بھی کتابوں میں موجود ہے۔ ہاں جمع کرنے کا، اکٹھا کرنے کا، ایمانداری سے لا کر ایک جگہ پر جمع کروانے کا یہ ثواب الگ ہے، یہ آئے تھے اس ثواب کی نیت سے، یہ نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں جو آئے گا تو وہ اس کا ہو جائے گا۔ وہ یہ بنیادی غلطی یہاں سے شروع ہوتی ہے جس پر جناب صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین پر تنقید ہوتی ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں جی وہ مال غنیمت کے چکر میں آئے، مال غنیمت کے چکر میں نہیں، وہ اس مال غنیمت کو جمع کرنے کا جو اجر و ثواب ہے اس ثواب کو لینے کے چکر میں آئے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صاف بات، اے نبی تیری نگاہ ان پر پڑی، اس کی برکت سے ان کے عمل کو اللہ نے اتنا محفوظ کر دیا ہے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ جو کام کریں گے اس میں صرف اللہ کی رضا مقصود ہوگی۔ اب دشمن نے پیچھے سے حملہ کیا، دیکھا ٹیلا خالی ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان اس وقت تک نہیں لائے تھے، اس موقع کو غنیمت سمجھ کے جناب حملہ کیا۔ اب اچانک ہلہ بولا گیا تو صحابہ کرام کو پسپائی ہوئی، کچھ پیچھے ہٹے، پاؤں اکھڑ گئے، اور یہ پاؤں کا اکھڑ جانا، کچھ دیر پیچھے ہٹ جانا، یہ بشری تقاضے کے خلاف نہیں ہے، عین یہ بشری تقاضا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے۔ ہم کیوں سوچتے اعتراض کرنے والا جو ایک مکھی سے بھی اتنا ڈرے، اور وہ صحابہ کے بارے میں ذہن یہ بنائے کہ جی وہ تیر آ رہا تھا وہ یوں کیوں ہو گئے، لگنے کیوں نہیں دیا، وہ جی تلوار آ رہی تھی انہوں نے یوں کیوں کیا۔ او بھائی بیوقوف، یہ کوئی شریعت تھوڑی کہتی ہے کہ تیر آ رہا اور ہلے بھی نہیں، دیکھو جی تو ڈرتے تھے یوں ہو گئے۔ دشمن نے ایک دم حملہ کیا، اگر یہ پیچھے ہو گئے، میں کہا کرتا ہوں مجھے یہ بتائیں، ہمارے حضرت حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جو یہ کہے کہ عہد میں صحابہ بھاگ گئے، ان سے کہو تو پھر کیا ہوا، تو کہیں گے بھاگ گئے، تو کہا پھر کیا ہوا، تو کہیں گے پھر آ گئے تھے، تو کہا کہ الو کے پٹھے پہلی والی بات کیوں کرتا ہے، یا آخر والی بات کرنا، بدگمانی والی بات کیوں کرتا ہے، اور فتنے والی بات کیوں کرتا ہے۔ یہ پیچھے ہٹنا، پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں، بھاگنے کے لیے نہیں، بھاگنا اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی ایسا بھاگے، ایسا بھاگے، یہاں خدا نہ خواستہ کوئی سانپ آ کے گر جائے، لوگوں کا مجمع بناؤ، اب جناب حضرت سے بڑی محبت ہے، اپنے پیر سے، اپنے استاد سے بڑی محبت ہے، ہلکا لگا ہوا ہے، اوپر سے اچانک سانپ آ گئے اور یوں گرا، اب کوئی بیوقوف ہے جو یہ کہے نہیں نہیں تو یوں بیٹھا رہتا، تو ہلا کیوں، آنے دیتا۔ اور بھائی اگر کوئی پیچھے ہو کے ذرا دور ہو کر اس سانپ کو جج کرتا ہے کہ میں نے اب اس کو پکڑنا کیسے ہے، پہلے میں اپنی تو حفاظت کروں، یہ اچانک ایک دم سانپ نے حملہ کیا ہے، پیچھے ہو کر اسے ججمنٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد کسی طریقے سے اسے جو سر سے پکڑ کے موڑتا ہے، اور موڑ کر جو اس کے سر کو تن سے جدا کر کے پھینکتا ہے، کوئی بے وقوف اسے بھاگنا نہیں کہیں گے، عین دانش مندی کہا جائے گا، عین عقل مندی کہا جائے گا۔ بھاگنا کیا ہے، اگر یوں ہو، اب یہ حضرت بھاگے، جا کے چپل بھی چھوڑی، چپل چھوڑ کر بھاگتا ہوا گیا، اپنے گھر پہ پہنچا، گھر کا دروازہ بند کر دیا، اپنے بیڈ پر تھر تھر کپ کپا رہا ہے، بیگم پوچھے خیر، جی وہ سانپ آ گیا، سانپ، اس کو بھاگنا کہتے ہیں۔ اب وقتی طور پر اگر دشمن نے حملہ کیا اور ایک دم جو اللہ بولا گیا، یہ تھوڑا پیچھے ہٹے، پیچھے ہٹے، تاکہ دشمن پر دوبارہ کیسے حملہ کیا جائے، اور پھر جب حملہ آور ہوئے، اسی کو اقبال نے کہا کہ پلٹ کے جھپٹنا، جھپٹ کے پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، یہ بھاگنے کے لیے نہیں،
یہ بلکہ دوبارہ حملہ آور ہونے کے لیے پیچھے ہوئے. اب اس سے کوئی بھاگ نہ کہے. آج کے دور کے اندر اگر کوئی بیوقوف اب یہ کہے 2001 والی بات کو چھوڑ اسی کو دہرائے اور اب والی نہ کرے. دیکھا طالبان بھاگ گئے تھے. اب بڑے امیر المومنین بنتے تھے اس وقت بھی لوگ یہ کہتے تھے نا, کہاں ہے وہ ملا عمر, وہ غاروں میں گھس گئے, بھاگ گئے. او بھائی جب وہ آئے نا B52 سے ساری مجاہد گیری نکل گئی, سارے ادھر ادھر ہو گئے. اس وقت تک تو تم بولتے تھے, چلو ایمان والے تو جانتے تھے یہ پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں ہے, یہ پکڑنے کے لیے, یہ جال ہے, چال ہے. اب یہ بات کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ بھاگ گئے تھے؟ نہیں سمجھ آئی. اب جو رزلٹ اور نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے وہ بھاگنے کے لیے پیچھے نہیں آئے تھے, بھگانے کے لیے پیچھے ہوئے تھے. نہیں سمجھ آئی. اب 2020 کے امریکہ کے گھٹنے ٹیک جانے کے بعد بھی کوئی وہی والے جو ہے وہ باتیں کر رہا ہو, بھاگ گئے تھے, اس کو کہو لو اب بھی تیرے منہ پہ وہی بات ہے. ابے جل ککڑے, اب بھی تو وہی ذہن بنا کے بیٹھا ہوا ہے. اب تو سمجھ آ جانی چاہیے تھی ان کا پیچھے ہٹنا بھاگنے کے لیے نہیں تھا, پیچھے ہونا یہ عین حکمت تھی, یہ عین چال تھی, یہ دشمن کے لیے بچھایا ہوا جال تھا. یہی تو عہد میں ہوا ہے. وہ پیچھے ہوئے اور پھر خدا کی قسم ایسا دشمن کو بھگایا, ایسا دشمن کو بھگایا کہ کہاں تک بھگاتے ہوئے چلے گئے, وہ اپنے مکہ کا راستہ آنا بھول گئے. یہ جو بھگانا تھا, یہ جو پیچھے ہٹنا تھا, پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں تھا, مکے والوں کو بھگانے کے لیے تھا اور مکے والوں کو شکست دینے کے لیے تھا. تم شروع کو دیکھتے ہو, اینڈ نہیں دیکھتے, نتیجہ دیکھو. اس بھاگنے کے اندر بھی اللہ نے صحابہ کی فتح رکھی ہوئی تھی. نتیجہ کیا ہوا, آخر میں رزلٹ کیا ہوا؟ دشمن بھاگا یا نہیں بھاگا؟ بولو. اچھا ایسا کوئی بات کرے نا تو اس کو اشاروں میں یہ کہہ دو کہ یار یہ جو گئے تھوڑی دیر پیچھے ہو گئے, اچانک دشمن نے حملہ کیا, کسی کے ہاتھ میں تلوار نہیں, کسی کے ہاتھ میں کیا نہیں, پیچھے آدمی یہ واپس آ گئے, چلو یہ تو بھاگنا ہو گیا. لیکن سوال ایک یہ ہے کہ اس کو بھاگنا کہتے ہیں یا نہیں؟ کہ کوئی لیڈر بھی ہو, رہنما بھی ہو, مقتدا بھی ہو, پیشوا بھی ہو اور دشمن اس پر حملہ آور ہونے والے اس کو خطرہ محسوس ہو اور وہ بھاگ جائے اور بھاگ کے کسی غار میں گھس جائے اور سالہ سال تک وہاں ہو اور پیچھے اس کے ماننے والے تلوار لے کے بھائی آؤ نا یار مقابلہ کرنا ہے, ہمیں آگے کر کے خود بھاگ گئے, آ جاؤ, اور وہ آ ہی نہ رہا ہو, وہ نکل ہی نہ رہا ہو, وہ کہ نہیں ابھی نہیں آنا, میں نے ابھی نہیں آنا. اگر کوئی یوں صورت ہو تو اس سے سوال کر اس کو بھاگنا کہتے ہیں یا نہیں؟ نہیں سمجھ آئی. یہ تو جو گئے تھے عہد میں پیچھے ہو کے پھر آ گئے, اور جو آئے ہی نہ, نکلے ہی نہ, بلانے پہ بھی نہ, تو اس سے پوچھ اس کو بھاگنا کہتے ہیں یا نہیں؟ پتہ ہے کیا کرے گا؟ نہیں اس کو بھاگنا تو نہیں کہتے, اس کو تو اصل میں یہ آپ سمجھ نہیں, اس کے اصل کے بچے, تو مجھے اصل اور نقل نہیں سمجھا. یہ تو میں 2 سال کے بچے سے بھی پوچھوں تو کہے گا. تو سوال تم مثال یوں بنا کر اس کے سامنے پیش کرو کہ بھاگنا اس کو کہتے ہیں یا اس کو کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ تو آج ان پر اعتراض جن کے بارے میں پھر رب نے قرآن کریم نازل فرمایا, ہائے ہائے یہ پیچھے ہوئے, شکست ہوئی وقتی, 70 شہید ہوئے, 70 زخمی ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے,
یہ سارے معاملات ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شکست کے اندر کیا حکمتیں رکھی تھیں، کیا فائدے رکھے تھے، رب العزت بتاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں محبوب ایک تو اس شکست جو وقتی شکست ہوئی ہے اس کی وجہ یہ تھی وَيَتَّخِذَ مِنْكُمُ الشُّهَدَاءَ، تم میں سے بعضوں کو مقام شہادت دینی تھی کہ جناب دعائیں کرتے رہتے تھے اللہ ہمیں شہادت دے، ہمیں شہادت دے، میں نے ان کو اس مقام پہ پہنچانا تھا۔ اور دوسرا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، میں مومنوں کو پاک کرنا چاہتا تھا، کافروں کو مٹانا چاہتا تھا، مومنوں کو پاک کرنا چاہتا تھا، کافروں کو مٹانا چاہتا تھا، مومنوں کی صفائی کرنا چاہتا تھا کہ گناہوں سے صاف ہو جائے، اور کافروں کو مٹانا چاہتا تھا۔ میں نے کئی بار یہ بات کہی کہ اللہ نے کہا احد کی وقتی شکست اس لیے ہوئی کہ مومنوں کو پاک کرنا چاہتا تھا اور کافروں کو مٹانا چاہتا تھا۔ اللہ مٹتے ہوئے تو بظاہر مسلمان نظر آئے، 70 کٹتے ہوئے نظر آئے، اور آپ کہتے ہیں کہ کافروں کو مٹانا چاہتا تھا اس لیے میں نے تمہیں شکست دی ہے، مومنوں کو پاک کرنا چاہتا تھا۔ اللہ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ مومن کو صدمہ پہنچے، تکلیف پہنچے، دکھ پہنچے، غم پہنچے، مومن کو زخم آئے، اس کے گناہ دھلتے ہیں، لیکن احد میں صحابہ کٹے، آپ کہتے ہیں میں نے شکست اس لیے دی کہ میں کافروں کو مٹانا چاہتا تھا۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ بات کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو آگے چل کے پھر اس بات کو یوں سمجھایا کہ دیکھو بدر میں کافروں کو شکست ہوئی، اب وہ دوسری مرتبہ احد میں آئے، اب احد میں بھی شکست کھا کے جاتے تو پھر یہ کان پکڑ کے کہتے نہ بابا ہمارے باپ کی توبہ، آئندہ مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آنا، بڑا مارتے ہیں، بڑا پیٹتے ہیں، گھر جا کے توبہ کر کے بیٹھ جاتے۔ لیکن احد کی وقتی پسپائی پہ اب یہ فتح لے کے جب وقتی گئے ہیں ان کے حوصلے بڑے ہوئے کافروں کے، اچھا